بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور عزیزوں دوستوں، جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں یہ مجلس بہت قیمتی ہے. ابھی میں اس مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہوں اور آج صبح اسی عنوان کے کتابچے کی تصحیح کر رہا تھا جو جنتور کے علماء نے لکھی ہے، قاسمی فاؤنڈیشن کے لوگوں نے، بنیادی اسلامی عقائد. وہ بھی ختم نبوت اور دیگر تمام بنیادی عقائد پر مشتمل کتاب ہے، اور وہاں بھی یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے مسابقے کا جاری و ساری ہے. بہت مختصر وقت میں آپ کے یہاں کے ذمہ داروں نے اس مجلس کی دعوت دی. مشغولیت کی وجہ سے عموماً اتنے مختصر وقت میں حاضری ممکن نہیں ہوتی ہے، لیکن ختم نبوت کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے لیے کم از کم میں اپنے اندر انکار کی ہمت نہیں پاتا، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم لوگ اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی پگڑی، اپنی روزی روٹی، اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے طفیل ہے. غلام اپنی غلامی اگر پوری نہ کرے تو یہ اس کے لیے عیب ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کا خیال رکھو کہ ختم نبوت کا عنوان غیر معمولی عنوان ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بڑی نہیں ہوتی، نسبت ان کو بڑا بنا دیتی ہے. آپ مسجد میں آئے ہیں، کوئی اور غرض ہو سکتی تھی، خیر آپ آئے، لیکن آپ کے آنے کے ساتھ جو نسبت جڑی ہوئی ہے وہ بہت بلند ترین نسبت ہے. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے دروازے کے سیدھ میں پیتل کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، ایک گنبد جیسا حصہ بنا ہوا ہے اور اس میں شیشہ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہے. کہنے کو تو پتھر ہے، پتھر کی حیثیت اور اوقات مسلمانوں کے یہاں کچھ نہیں ہے. ہم پتھر پوجتے نہیں ہیں اور ہمارے یہاں پتھر کا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا.
لیکن یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے حصے میں یہ خوش قسمتی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے تعمیر مکمل ہونے پہ یہ چاہا کہ اللہ تعالی ہماری اس تعمیر کو قبول فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کام کوئی بھی ہو، اس کی اہمیت اس وقت ہوگی جب اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اگر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا ہے، ہمارا اور آپ کا گھر نہیں تھا، اللہ کا گھر تھا۔ تعمیر کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا تھا، اور تعمیر کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شاندار نبی ہے، اور ان کی مدد کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی بے نیازی کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے۔ تو اس لیے میرے بھائی، نبی نے اگر کیا ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ عمل پوری قوت سے ہو، اور اللہ کے سامنے عاجزی بھی ہو کہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، تو قبول کرے گا تو بات بنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا، قبول کر لیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کے انداز بھی نرالے ہیں۔ فرمایا گویا قدرت یہ کہہ رہی تھی کہ ابراہیم ہم قبول کریں گے، اور شان سے قبول کریں گے کہ رہتی دنیا تک تمہاری یہ قربانی یاد کی جائے۔ جب لوگ اس گھر پر آئیں گے تو گھر والے کو بھی یاد کریں گے، اور گھر بنانے والے کو بھی یاد کریں گے۔ اور یہ چاہا گیا کہ لوگ طواف کریں، اور جب واجب طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہو تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کے پاس نماز پڑھو۔ پتھر تھا، نسبت نبی سے ہوئی تو پتھر کی قسمت اتنی بلند ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، طواف کے لیے تشریف لائے، حجر اسود کے پاس پہنچے، بوسہ دے کر شروع کرنا تھا۔ ہے جنت کا لیکن ہے تو پتھر، جنتی پتھر ہے مگر پتھر ہے۔ تو فرمانے لگے کہ انی لأعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، کوئی نفع یا نقصان تجھ سے وابستہ نہیں، تو کوئی نفع یا نقصان خود سے نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ہم نے تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہم تجھ کو بوسہ نہیں دیتے۔ تجھ کو بوسہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ تجھ کو حضور نے بوسہ دیا، تیرے ساتھ ایک نسبت ہے۔ ختم نبوت کا کام اپنی نسبت کی وجہ سے انتہائی عظیم ترین ہے۔ اسی لیے علماء دیوبند کا اپنا یہ ماننا ہے کہ ختم نبوت کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے والوں کے لیے کچھ اور ہو نہ ہو، حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سفارش ضرور ہوگی، شفاعت ضرور ہوگی۔ ختم نبوت میں کوشش کروں گا کہ یہ چیز آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ کسی بھی چیز کی ابتدا، شروعات اگر ہوئی ہے تو ایک دن اس کو ختم ہونا ضرور ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی کے پاس تسلسل نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنا نہیں ہے، ختم ہونا ہے۔ اب وہ چاہے جاندار ہو، بے جان ہو، کوئی سلسلہ ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی بات ہو، سب کے لیے یہی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی سب ختم ہو گیا۔ تو نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ یہ عوام جواب دیتی ہے، مسابقے میں تو بچوں نے شرکت کر ہی لی ہے، آپ بھی کچھ جواب دیں۔ سلسلہ شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا؟ آدم علیہ السلام سے۔ اچھی بات ہے، ابھی دھیرے دھیرے سوالات کی قوت بڑھتی جائے گی۔ ابھی اچھا سوال تھا، آپ نے جواب دیا، حوصلے سے جواب دیتے تھے انشاءاللہ الرحمن۔ آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ابو البشر کہلاتے ہیں، سارے انسانوں کے باپ۔ ہمارا سلسلہ انسانوں کا ان سے شروع ہوا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها۔ پہلے آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا اماں حوا کو بنایا، اور پھر ان سے اللہ نے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد عورت بنائے۔ جب لوگ بن گئے، آدم علیہ السلام نبی تھے، آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کی نبوت تھی۔ ان کے بعد بھی اللہ نے لوگوں کو اپنا راستہ دکھانے کے لیے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو کسی توحید کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ سب کا عقیدہ بالکل صحیح اور درست، کوئی خلل نہیں۔ وہ خود نبی تھے، ان کی اولاد ان کے سامنے پل رہی تھی۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کر کے آگے چلتے چلتے جب حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہاں سے کچھ بگاڑ پیدا ہوا، لوگوں میں برائیاں آتی گئی، پھر کفر و شرک آ گیا۔ جب کفر و شرک آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اول رسول بعث، سب سے پہلا رسول جو مبعوث ہوا وہ نوح علیہ السلام، اور یہ دعوت پھر سے دی گئی کہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس لیے واپس اسی کی عبادت کی طرف لوٹ آؤ، شرک اور کفر چھوڑو۔ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا،
جیسے جیسے ضرورت پڑی انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے۔ نبیوں کا مرتبہ رسولوں سے کم ہوتا ہے، رسولوں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ نے انبیاء میں بھی اور رسولوں میں بھی کچھ کو کچھ سے افضل بنایا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسولوں میں بعض کو بعض سے، نبیوں میں بعض کو بعض سے فضیلت دی۔ کسی نبی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کس چیز میں مشہور ہے؟ حسن میں مشہور ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو اللہ نے اور بھی کئی غیر معمولی چیزیں دی تھی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ۔ حسن یوسف کا تذکرہ کئی قرآن میں ہے، لیکن ان کو تعبیر احادیث کا علم دیا گیا تھا، یہ قرآن میں ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ ان کو حسن دیا گیا تھا اور غیر معمولی حسن دیا گیا تھا۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے پاس حسن تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دم کرنے کی غیر معمولی تاثیر تھی۔ کسی کے اوپر قم بإذن اللہ کہہ کے پھونک مارتے تھے، مٹی کا پرندہ ہو تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی، مردہ ہو تو زندہ ہو جاتا تھا، مادرزاد اندھا ہو تو دیکھنے لگتا تھا، اور اگر جزام ہو گیا ہو، کوڑھی ہو، تو اس کو اپنے کوڑ سے نجات مل جاتی تھی، شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو ان کو دم کرنے کی قوت دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، بہت ساری چیزیں ملی ہوتی تھی، ہاتھ اپنا گریبان میں داخل کر کے نکالتے تو ہاتھ روشن اور چمکدار ہو جاتا، عصا اپنا زمین پہ رکھتے تو سانپ کی شکل اختیار کر جاتا، اور وہ شخصیت ہے کہ اللہ سے انہوں نے کلام کیا۔ کچھ پوچھنا چاہیے؟ تو نبی کتنے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نے سن لیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، لیکن انبیاء اور کتنے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا؟ دیکھیے، نبیوں کا، رسولوں کا واسطہ اللہ سے ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کسی واسطے کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے۔ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء۔ وحی ہوتی ہے، وحی کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے، کسی نبی کے بس میں ہے کہ وہ براہ راست اللہ سے رابطہ کرے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں ذریعہ یہ بنایا کہ کلام کے لیے اور انبیاء اور رسولوں کے لیے فرشتے وحی کو بیچ میں رکھا، جن سے براہ راست بات بھی ہوئی وہ بھی دیکھ کے بات نہیں کرتے، بیچ میں پردہ ہوتا تھا، کسی بادل سے آواز آتی تھی اور اس کو سنتے تھے۔ میں بول رہا ہوں
اگر مائک نہ ہو تو میں یہاں سے بول رہا ہوں، آواز یہیں سے آئے گی، اسی جہت سے۔ اسپیکر 2-4 جگہ لگ گئے ہیں تو وہاں سے آئے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور کہا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں۔ موسیٰ جنگل تھا، سامنے ایک درخت میں آگ سی روشنی دکھ رہی تھی، اور اس اندھیرے جنگل میں دور دور تک کوئی دوسری روشنی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز کو ساری جہتوں سے آتا ہوا سنا، اور جب بھی وہ سنتے تھے آواز کی کوئی جہت نہیں ہوتی تھی، کوئی سمت نہیں ہوتی تھی کہ ادھر سے آ رہی کہ ادھر سے آ رہی ہے، اس لیے کہ کہنے والا کسی ایک جہت میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں مخلوق نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہ مکلم، کیا آدم سے اللہ نے خطاب کیا ہے اور گفتگو کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نعم وہ مکلم، ہاں اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ قرآن میں پڑھتے وہ بولنا جا رہا ہے اس کو، یہ سب کہاں بولا جا رہا ہے؟ وہ رات تک نہیں ہو رہا تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے کہ نہیں تھے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، سے قریب ہی نہ جائیے گا۔ تو ان سے ہوئی تھی بات۔ اچھا اب کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ دماغ دوڑائیے۔ علماء نے اتفاق کیا ہے، تیسری شخصیت ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ معراج میں ہیں، واپس آتے آتے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا؟ تو کہا نماز کا تحفہ ملا۔ کہا کتنا ملا؟ کہا کہ 50 ملی ہے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، ہمارا تجربہ ہے اس کا۔ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، جائیے اپنے رب سے اور ذرا تخفیف مانگیے۔ تو یہ تحفہ دیا جا رہا تھا اور یہ گفتگو ہو رہی تھی تو کیسے ہو رہی؟ جبرائیل تو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ تیسری شخصیت ہے جس سے اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ جس کثرت سے ان سے کلام ہوا اس طرح دوسروں سے نہیں ہوا، اس لیے موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا اور کچھ کو کچھ پر فضیلت دی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ سلسلہ آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام کیا ہے؟ جی، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام صحیح عمران۔ اذ قالت امرأة عمران انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ عمران۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام بتائیے، دادا کا نام کیا ہے؟ کسی مولوی سے پوچھ کے بتا دیجیے گا، یاد نہیں ہو تو کوئی بات نہیں۔
جب عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تو دادا کہاں سے؟ نانا تھے، نانی تھی، قرآن مجید نے تذکرہ کیا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا تو کہا عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ کا باپ نہیں، علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور کیسی پیاری بات ارشاد فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، نہ باپ، نہ ماں، نہ نانا، نہ دادا، کوئی رشتے نہیں۔ جیسے اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت مریم کو بغیر باپ کے بیٹا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا بھی نہیں، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا بھی نہیں، صحیح ہے نہیں ہے؟ تو جو مرے گا اس کی قبر بھی تو ہوگی جی، جس کی وفات ہوگی اس کی قبر بھی ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا تذکرہ مختلف انداز میں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ نصارہ سے لڑائی میں انہوں نے، یا بد کردار نصرانیوں کا کہ انہوں نے آپس میں دغا اور بدعہدی کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا اور انہیں قتل کر دیا، قرآن مجید نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پہ ٹانگا، پھانسی نہیں دی، قتل بھی نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی پھانسی نہیں ہوئی تھی، کوئی قتل نہیں ہوا تھا، قتل ہوا تھا، پھانسی ہوئی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں۔ وما قتلوه، اس کو انہوں نے قتل نہیں کیا، اس کو وہ سولی نہیں دے سکے۔ وہ جو دھوکے باز اندر گھسا تھا کمرے میں، اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دی گئی، اور جبرائیل امین چھت پھاڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، جبرائیل امین ان کو لے کر چلے گئے۔ لوگ جب کمرے میں گھسے تو اندر ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا موجود تھا، اس کو پکڑا، اس کو سولی دی، اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خیال ہوا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ عیسیٰ تھا تو ہمارا جو ساتھی اندر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا پر اٹھا لیے گئے۔ اب یہاں سے آگے
500 سال کا زمانہ ہے. اس زمانے میں کوئی دوسرا نبی نہیں. پیچھے ایک سلسلہ چلا تھا بنو اسرائیل کے انبیاء کا. ابھی میں ذرا وضاحت سے اس کو بتاؤں گا آپ کو. بنو اسرائیل کے انبیاء کا وہاں تو اتنی تیزی سے انبیاء آتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر. ایک نبی اگر فوت ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لیتا. ارے بابا جگہ کیا لیتا؟ کبھی کبھی یوں بھی ہوا کہ ایک ہی زمانے میں دو موجود ہو گئے. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ الگ الگ علاقوں میں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے میں ہے، اسی زمانے میں لوط علیہ السلام قریب کے علاقے میں ہے. فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی بیٹے کی اور پوچھا قال فما خطبكم ايها المرسلون، اے فرشتوں کہاں جا رہے ہو؟ کدھر کا قصد ہے؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے اوپر عذاب لے جائیں. عذاب لے کے آئے ہم لوگ. ایک ہی وقت میں علاقہ الگ الگ ہے، دو نبی ہیں. ایک ہی وقت میں ایک ہی علاقہ ہے اور دو موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک نبی چل رہا ہے اور دوسرا پل رہا ہے، تیار ہو رہا ہے. ایسا بھی ہوا ہے. جی ہاں، حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہو گیا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کی تدفین کی موسیٰ علیہ السلام نے ہو گیا. ابھی ایک قصہ اور سن لیجیے اسی میں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کو سمجھا سکوں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے اور کسی نے پوچھ لیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب غلط نہیں تھا. سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ نبی کے پاس نہیں ہوگا قوم میں تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہونا یہ چاہیے کہ اس کو منسوب کر دیتے اللہ کی طرف کہ بھئی سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے. انسانوں میں پوچھتے ہو تو اللہ نے ہم کو نوازا ہے. بس اتنی بات پہ فرمایا کہ جائیے اور جا کے دیکھیے آپ ہمارے ایک بندے سے ملیں گے جس کے پاس غیر معمولی علم ہے. تو گئے موسیٰ علیہ السلام اور جب گئے تو ساتھ میں ایک خادم بھی تھا اور خادم کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ، یہ فتح جو ہے اس فتح کا نام ہے یوشع ابن نون ابن افرایم ابن یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یوشع ابن نون ساتھ میں ہیں، نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، توشہ اٹھایا ہوا خدمت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات وادی تیہ میں ہو گئی. آگے ارض مقدس میں داخلے کا جو عمل تھا بنو اسرائیل نے وہ عمل یوشع ابن نون علیہ السلام کی ماتحتی میں پورا کیا. وہ اگلے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، مگر ایک نبی ابھی چل رہا تھا، دوسرا اس کی خدمت میں پل رہا تھا. بعد میں نبوت ہوئی تو انبیاء کا سلسلہ تو چلتا تھا اس طرح سے، مگر عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو 500 سال گزر گئے، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا. اس درمیان کے حصے کو فترت نبوت کہتے ہیں.
یعنی وہ حصہ جو نبی کے وجود سے خالی رہا، نبی کا وجود نہیں ہے، خالی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں تھے؟ جی اب ذرا سوچنے لگے، مجھ کو اس کا تجربہ ہے۔ شروع میں لوگ ہلکے میں لیتے، بعد میں دیکھتے کہ نہیں یار گڑبڑ ہوگی، یہ پتہ نہیں کہاں لے جا کے پھنسائے گا، تو پھر غور کرنے لگتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انجیل اللہ نے ان کے اوپر اتاری تھی، آسمانی کتاب ان کے پاس موجود تھی، اور ان کو نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگ بھگ 550 سے 600 سال پہلے مل چکی تھی۔ یہ ذہن میں رہے گا۔ یقین مانیے اللہ کی توفیق سے اب تک جتنی بات آپ نے سنی ہے اس میں بہت سارے عقیدے آپ نے سمجھ لیے۔ میں اگر کہتا کہ ایک عقیدہ سمجھاتا ہوں پھر وقت ضائع ہوتا، پھر آپ اس میں سوچتے دماغ میں بیٹھتا نہیں بیٹھتا۔ آپ سہولت سے بہت سارے عقیدے سیکھ چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی ہے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، رسول آتے تھے تو رسولوں کے پاس شریعت دی جاتی تھی، اس کے مطابق چلانا ہے۔ عقائد سب کے پاس ایک رہتے تھے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت کا دن ہے، سب چیزیں۔ عمل کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا تھا، عقیدے کبھی نہیں بدلے، عقیدے کبھی نہیں بدلے، عقیدہ وہی رہا۔ نبی آتے تھے، نئی شریعت نہیں ہوتی تھی، پرانی شریعت پر عمل کرواتے تھے۔ عمل ہو رہا ہے، ذرا کمزوری آ گئی، نیا بندہ آیا، اس نے پھر محنت کی، پرانے کی وفات ہو گئی، نیا آیا، وہ عمل کروا رہا ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوئی یا اس نے طے کیا کہ اب شریعت بدلی جائے گی تو بدل دی گئی۔ یہاں تک کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کو ایک شریعت دے کر بھیجا گیا، آپ کو بھی ایک شریعت دے کے بھیجا گیا۔ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، پھر ہم نے آپ کو دین کے، پھر ہم نے آپ کو زندگی گزارنے کے ایک خاص طریقے پر کر دیا، شریعت اسی کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کی پیروی کریں، اسی پر چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کسی کے پاس یہ گنجائش باقی نہیں بچی۔ پہلے ہو سکتا تھا کہ کوئی سچا پکا عیسائی ہو تو جنتی ہو جائے گا، لیکن حضور کے آ جانے کے بعد اب جب تک حضور پر ایمان نہیں لایا جائے گا، مسلم شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کسی یہودی یا نصرانی نے میرے بارے میں سن لیا اور اس کے باوجود وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے تو ایسا آدمی جہنمی ہوگا۔ آپ پر سارے انبیاء کے ساتھ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہاں رک کر دو چار باتیں اور سمجھیں گے، پھر آگے چلیں۔ تو سارے نبیوں کو کچھ نہ کچھ خوبی ملی تھی کہ نہیں ملی؟ یہ تذکرہ میں نے کیا تھا۔ صرف ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے کہ حضور پر نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، بلکہ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ حضور سارے نبیوں سے افضل ہے۔
سارے رسولوں سے افضل ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس حسن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دم کرنے کی قوت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس روشن ہاتھ کا معجزہ ہے۔ کہنے والے نے کیسی پیاری بات کہی، اس نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ یوسف کے پاس حسن ہے علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دم کرنے کی قوت اللہ نے دے رکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہاتھ کے روشن ہونے کا معجزہ ہے۔ سب کے پاس اپنی اپنی خوبیاں تھی، سب کی خوبیاں اکیلے تیرے اندر ہیں۔ آپ افضل الانبیاء ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ عقیدہ لکھا ہے کہ پہلے افضلیت ہے، اس لیے کہ سارے انبیاء کے سلسلے کو ختم وہی کرے گا جو سب سے افضل ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارا استاد آ جائے، ہم گدی چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنا ہوگا۔ جس کے اندر یہ قوت ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ عمر آپ کیا توریت پڑھنے کی بات کرتے ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے تو ان کو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ میری اتباع کرتے۔ وہی ختم نبوت کا لائق اور حقدار ہوگا۔ ہم کسی نبی کی شان میں تنقیص نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام سر آنکھوں پر غیر معمولی شخصیت ہے ان کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، ذی وجاہت، اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ بڑی شخصیت ہے۔ اور بھی بہت سارے انبیاء کے بارے میں تذکرے پڑھیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اسماعیل۔ قرآن مجید میں دیکھیے کیسے کیسے تذکرے ہیں، کسی کی کوئی کیفیت، کسی کا کوئی مقام، کسی کی کوئی بات۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ صادق القول فرمایا چھری چلا دیجئے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو کرنا ہے کریے، میں اپنے رب کی اطاعت میں ذبح ہونے کے لیے تیار۔ اور ایک جملہ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ بہت بڑے عالم گزرے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی نے ترجمہ کیا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل تو اپنے رب کا، اور اسماعیل تو تھے اپنے رب کے لاڈلے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ کا لاڈلا ہونا۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ خود کہے۔ تو سارے انبیاء سر آنکھوں پر، لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے تفاوت رکھا ہے۔ فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ رسول بہت سارے ہیں، لیکن فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ایسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ رسولوں میں 5 اولو العزم ہیں، سب نہیں، 5 ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سب سے آگے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جملہ میرا یاد رکھنا، افضلیت پہلے پھر خاتمیت۔ افضلیت کا تقاضا خاتمیت ہے۔ آپ سب سے افضل ہیں،
اس لیے سب پر تفوق رکھتے ہیں اور سب کے سلسلے کو اسی لیے آپ نے مکمل کیا اور ختم فرمایا۔ اور یہ بات میں نے کیوں کہی ہے اب سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی خاص طور سے 6 باتوں میں، اور فضیلتیں تو جانے دیجیے، بہت نمایاں فضیلتیں جو ہیں وہ 6 ہیں۔ کتنی ہیں یاد رہے گی؟ تھک گئے؟ پہلے والے ساتھی نے جو وقت دیا تھا 1 گھنٹے کا وہ پورا ہو گیا، اور دوسرے والے نے جو 2 گھنٹے کا دیا تھا وہ شروع ہوا ہے۔ سن پائیں گے آپ؟ میں لگ بھگ 4 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں اور گاڑی سے اتر کے آپ کے یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ تو یہی تھے، اس لیے تھوڑا سا میرے ساتھ احسان کریے۔ سنا رہا ہوں تو سن لیجیے۔ مجھے ہمیشہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ اپنی زندگی سڑک پر ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے گی، اس لیے پیغام آج تم کو سنا دینا ضروری ہے۔ سن لو۔ دیگر دانائے راز آیت نہ آیت رموز خودی میں جو ہے وہ اقبال نے لکھا ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء پہ 6 باتوں میں فضیلت دی گئی۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، ذہن میں رکھیے گا، تازہ رہ کر سنیے، سنیں گے، زور سے بولو گے تو سناؤں گا، تو پھر سنو۔ اوتیت جوامع الکلم، جوامع الکلم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جوامع الکلم دیے گئے، تھوڑے الفاظ میں زیادہ باتیں کہہ دینے کا ہنر دیا۔ غیر معمولی جملے ارشاد فرماتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں علماء سر پیٹتے رہتے ہیں اس ایک جملے پہ۔ ایک بچے سے کھیل کھیل میں، شفقت میں، محبت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا ابو عمیر سے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر وہ جو تمہاری چھوٹی چڑیا تھی بلبل اس کا کیا ہوا؟ بس اتنے ہی کہا تھا، ما فعل النغیر، تمہاری اس چھوٹی چڑیا کا کیا ہوا؟ علماء نے 100 سے زیادہ مسئلے اس ایک جملے کے شان میں لکھے ہیں۔ اس سے نکالے گفتگو کا طریقہ کیا ہوگا، بچوں سے بات کیسے کی جائے گی، اور بھی فلاں 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 100 سے زائد مسائل علماء نے لکھے۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہم اور آپ لمبی لمبی تقریریں کرتے رہے، لوگوں دیا کرو، لوگوں خرچ کیا کرو، غریبوں کا خیال کرو، فلاں کرو، ہاتھ مت پھیلاؤ، دوسروں کو دو۔ ایک جملہ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر۔ پوری دنیا سمیٹ کے جملے میں رہتے، سارے مضامین ایک طرف۔ تو فرمایا مجھے یہ ہنر دیا ہے، خاص فضل ہے میرے رب کا، اور یہی سچائی ہے کہ صرف کلام ہی نہیں، آپ کو اعمال کا بھی جامع بنا دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ کو وہ جامعیت نصیب ہوئی کہ 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں جب آپ اپنا حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے ارد گرد ہزاروں ہزار آپ کے ماننے والے کھڑے ہوئے تھے۔ 23 سال کی تھوڑی سی مدت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انبیاء کا کوئی قصور ہے، ہرگز نہیں۔ ہر نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کی، نبی کا کام ان علیک الا البلاغ،
آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر صرف پہنچا دینا. لیکن انبیاء محنت کرتے رہے، جامعیت رسول اللہ کی خدمت میں رکھی گئی. نوح علیہ السلام نے 1000 سال، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. قرآن کی تعبیر کیسی عجیب ہے. کبھی کبھی کسی چیز کی اہمیت کو جتانے کے لیے یہ طرز اختیار کیا جاتا ہے. رئیس الاحرار تھے، ایک جماعت کی احرار، اس کے سردار اور اس کے سرپرست اور اس کے بڑے تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب. ان کی تنظیم کے ممبر جب 50,000 ہو گئے تو کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کی تنظیم کے ممبر کتنے ہیں، تو کہتے تھے نصف لاکھ ہیں. کتنے ہیں؟ 50,000 نہیں، نصف لاکھ ہیں. قرآن مجید کی تعبیر ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50. 1000 سال ٹھہرے رہے، بس 50 کم، یعنی کتنا؟ 950 سال تبلیغ کی. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان پر ایمان لانے والے تھوڑے. اس میں نوح علیہ السلام کا قصور نہیں، قوم کی برائی ہے. اور حضور کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو جامعیت عطا فرمائے. تو ایک بات ہو گئی جوامع الکلم. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے میری مدد میرے رعب کے ذریعے کی گئی. بات کہنے کا موقع نہیں ہے، بہت طویل ہو جائے گی. بہت طویل ہو جائے گی. حضور کا رعب کیسا تھا؟ عرب کم جنگجو تھے کیا؟ کم لڑنے کی کوشش کی تھی کیا؟ سب کر کے دیکھ لیا، اور زیادہ نہیں، تھوڑی مدت میں مغلوب ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میرے بھائی حضور کی کیا بات کرے، حضور تو بڑی چیز ہے. بعد میں ایک بندہ ہوا تھا حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف ہوا تھا، ظالم آدمی تھا، ظالم. لوگ اس سے تھر کانپتے تھے آپ کی زبان میں. تھر کانپتے تھے، حالانکہ کانپنا بھی ہوئی اور تھر تھرانا بھی ہوئی. لیکن کہتے ہیں مبالغہ ہے آپ کے یہاں کا. میں اصل میں پڑھاتا ہوں، میرا مشغلہ ہے پڑھانے کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے شاگرد سبھی علاقوں کے نصیب ہوتے تو زبان سب کی چڑھ جاتی ہے. تو اس عالم کا تھا بندہ کہ اس نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا تو کہتا ہے إِلَى مَا أَرْسَلَ الْأُمَرَاءُ جَيْشًا إِلَى الْأَعْدَاءِ أَرْسَلْنَا الْكِتَابَ. جہاں بغاوت ہو جائے اور بادشاہ لشکر بھیج کے بغاوت ختم کرتے ہیں، میں ایک خط لکھ دیتا ہوں تو لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور تو بہت بڑی چیز تھے. آپ کو رعب کے لیے ظلم کی، جبر کی ضرورت نہیں تھی، من جانب اللہ دیا گیا تھا. ورنہ آپ کی کیفیت، آپ کو لوگوں سے بہت محبت کرنے والے تھے. آپ کے دل میں تو خصوصی رحمت رکھی گئی تھی. رحیم ہونے کے باوجود بارعب ہونا کمال ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ گھر میں باپ کے آنے پہ بچے جو ہے وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور گھر کے باقی لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، بیوی پلنگ کے نیچے، اور اس کے بعد آلتو جلالتو کا وظیفہ پڑھنے لگے. یہ رعب نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو آپ کے بد اخلاقی کا اعتراف ہے. آپ محبت سے بات کرتے ہیں. قرآن مجید نے آپ کو رؤوف الرحیم کہا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہا ہے کہ آپ میں نرمی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود رعب آپ کا ایسا ہے کہ لوگ محسوس کیے بغیر نہیں رہتے.
اور میلوں میل دور تک کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. حدیثیں بیان کر سکتا تھا، آگے بڑھیے مگر. اور آگے فرمایا نصرت بالرعب ہوتی تو جواب میں الکلم دو ہو گئے. اور جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، آپ نے فرمایا میرے لیے پوری مسجد، پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی. پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی. جہاں پاک زمین ہے آپ اللہ کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پانی نہیں ہو مٹی سے تیمم کر لیں. یہ خصوصیت ہے اس امت. اور اسی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کیے گئے. پہلے کے نبیوں اور ان کی قوموں کے لیے یہ نہیں تھا. ہوتا یہ تھا جہاد کیا، مال غنیمت ملا، ایک جگہ جمع کر دو. اگر مقبول ہے تو آسمان سے بجلی آئے گی اور جلا کے خاکستر کرے گی. جب ایسا ہوگا تو طے ہوگا کہ تمہارا دیا ہوا قبول اور تمہارا جہاد صحیح ہے. قربانی بھی پیش کرتے تھے تو ایسے ہی ہوتا تھا. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ پڑھا ہے قرآن میں. دونوں نے طے کیا کہ اب جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے تو دونوں مل کے اپنی اپنی طرف سے اللہ کی خدمت میں نذر پیش کرے. جس کی نذر اللہ قبول کر لے گا وہ صحیح ہے. تو قابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے. حابیل نے بھی طے کر لیا اور دونوں بیٹوں نے مل کے آدم علیہ السلام کی اپنی اپنی نذر پیش کی. تو حابیل نے ایک مینڈھا پیش کیا اور قابیل نے کچھ غلہ وغیرہ جمع کر کے ایک جگہ رکھا، گیہوں وغیرہ. اور آسمان سے آگ اتری، بجلی اتری اور اس نے حابیل کے مینڈھے کو جلا کے خاکستر کیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول ہوئی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. کتنی ہو گئی؟ 4. مجھے جوانوں کلیم دیے گئے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور میرے لیے مسجد کو زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، مسجد بنا دیا گیا اور پاک کرنے والا بنایا گیا، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. 4 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد 5ویں چیز فرمائی ارسلت الی الخلق کافۃ. فضیلت بیان کرتے کرتے جب یہاں آ گئے تو اب آخر میں 2 باتیں فرمائی. ایک فرمایا کہ پہلے کے لوگ بھیجے جاتے تھے، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی قوم کے لیے، وہ اس قوم کا نبی، وہ اس قوم کا نبی، وہ اس علاقے کا نبی، وہ اس زمانے کا نبی. میں پوری کائنات کے انسانوں اور جناتوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. نہ میرا کوئی وقت ہے، نہ کوئی زمانہ ہے، نہ کوئی علاقہ ہے. سارا زمانہ میرا زمانہ اور سارے علاقے میرے علاقے، اور ساری جتنی بھی مکلف مخلوق ہے سب کی طرف میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، حضور سے کہا گیا آپ کہہ دیں کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا. یہ بھی ہوا. اب آخری اور چھٹی بات فرمائی وختم بی النبیون، اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نئی دی نہیں جائے. جس کو ملنی تھی آپ سے پہلے مل چکی. کہاں سے ملنا شروع ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام سے.
کہاں پر ختم ہوا تھا حضور سے پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی تھے یا بعد میں تھے؟ پہلے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قیامت کے قریب تو حضور کی نبوت کے خلاف ہے؟ نہیں، حضور سے پہلے نبوت ان کو مل چکی ہے۔ اچھا، وہ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اب وہ آ چکا ہے کہ جس کی شریعت سب کی شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام حضور کی شریعت کے موافق زندگی گزاریں گے۔ اب یہاں بہت نازک مرحلہ ہے میرے بھائیوں، یہی پوری تقریر کا سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ آپ اگر توجہ دیں تو بہت کچھ اب سمجھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو اب سمجھیے گا، کبھی میں بھی تمہاری طرح تھا، انعام کے شوق میں، تھوڑی دیر اور ہاں۔ اب سمجھنے کی چیز دو تین ہے جس سے سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوگا۔ یہ عقیدے کی مجلس ہے، مبارکباد کے قابل ہے یہ علماء جو ایسے گاؤں اور دیہات میں یہ نشست منعقد کی ہے۔ انہوں نے کاہے کی نشست ہے؟ یہ عقیدے کی ہے نا، عقیدہ سکھایا گیا۔ بچوں کے پاس صرف ختم نبوت نہیں، جو کتابچہ ہے اس میں بہت سارے عقائد ہیں، شروعات ایمان سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ سکھانے کے لیے مولویوں نے بلایا ہے آپ کو۔ سمجھتے ہو عقیدے کی اہمیت؟ معلوم ہے نہیں معلوم؟ دیکھو، ایک انسان جو مسلمان ہو اس کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ ہاں، ہم لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہے میرے بھائی کہ ہم لوگ دین کو الٹ پلٹ دیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ دین ہے۔ برا لگا؟ اگر لگا ہو تو ایک مرتبہ اور بولوں گا تاکہ اور ذرا زور سے لگے۔ کیوں؟ ارے میرے بھائی، آج تک آپ اگر سیکھتے بھی رہے تو کیا سیکھا آپ نے؟ بہت سے بہت مولویوں کے پاس آئی تو نماز سکھا دیجئے، بہت سے بہت مولویوں کے پاس آئے تو روزے کے مسائل پوچھ لیے، حج زکوٰۃ سمجھ لیا اور چیزیں سمجھنے کی کوشش کی۔ فرائض ہیں، یہ فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مگر ہیں اعمال، مگر ہیں اعمال۔ اعمال اس وقت قبول ہیں جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ اعمال کب قبول ہیں؟ جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدہ غلط، عمل لاکھ کرتے رہیے، ٹھیک نہیں ہونے کا کچھ۔ ابھی دیکھیے، نیکیاں کتنی بھی ہو، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نیکی قبول نہیں ہوگی۔ رتن جی ٹاٹا بڑے آدمی تھے، بہت اچھے اچھے کام انہوں نے کیے ہیں۔ آپ اگر اپنے گاؤں کی 50 سال کی تاریخ نکال لیں گے تو 50 سال میں پورے گاؤں والوں نے مل کے اتنا صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں دی ہوگی جتنی وہ بندہ اپنے زندگی میں اکیلے خرچ کر کے جتنا مال ہو گیا ہے۔ اس نے کینسر کا ہاسپٹل بنایا، پال گھر میں بھی بنوایا تھا، اس کے علاوہ بنگلور میں ہے، ممبئی میں ان کا ٹاٹا ہاسپٹل تھا ہی کینسر کا۔ دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹر انہوں نے کینسر کے اس میں رکھے، مفت میں کینسر کا علاج رکھا۔ ایسی بیماری جس میں گھر بک جاتے ہیں،
لاکھوں لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، وہ آدمی مفت میں دیتا رہا، اس کی اس خیرات اور اس کے اس دریا دلی اور انسانیت کے درد کا میں قائل ہوں۔ لیکن یہ بات صحیح بتائیے گا کہ وفات ہوگی تو ہم لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ عمل بہت ہے، بظاہر نیکیاں بہت ہیں، مگر عقیدہ ہے نہیں ہے، تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھیے گا جو اب کہنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کریے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے اعمال میں کمی کوتاہی ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک سے عمل نہیں کر سکے، مر گئے، ٹھیک ہے، آپ کے پیچھے روزے باقی رہ گئے تھے، فرض روزے، یہ مولوی حضرات سب جمع ہیں ہمارے بڑے، ان سے پوچھ لو کہ روزوں کا فدیہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نمازوں کا فدیہ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں؟ ہوتا ہے نا۔ آپ مر گئے ہیں، قبر کے اندر ہیں، پیچھے سے آپ کے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، فرائض کی کمی پوری ہو رہی ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا ہو تو ذرا اور اتر کے سمجھاؤں۔ فرض حج باقی رہ گیا، پیسہ تھا، حج فرض ہو چکا تھا، نہیں کر سکے، مر گئے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی حج بدل کر دے تو حج ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ آدمی مر کے قبر میں اس کا فرض پیچھے پورا ہو رہا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے بھائی، اعمال کی کمی مرنے کے بعد بھی قبر میں پوری ہو سکتی ہے۔ اولاد صدقہ خیرات کر رہی ہے، نیکی میں اضافہ ہو سکتا ہے، دعا کر رہی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، صدقہ جاریہ چھوڑ کے پیچھے گئے اور اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مگر یاد رکھنا، عقیدہ اگر خلل ہے اس کے اندر تو کوئی عمل پورا نہیں۔ قبر میں گئے، بات ختم ہو گئی۔ قبر میں جو شروعات ہوگی اعمال سے نہیں، عقیدے سے ہوگی۔ 3 سوال ہیں آپ کے قبر میں، تینوں سوالوں کو ذرا ایک مرتبہ تازہ کیجئے۔ آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ اور آپ کا رسول کون ہے؟ یا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ حضور ہیں، ہمارے نبی ہیں، آپ کا نبی اللہ کا رسول ہے۔ ان تینوں میں عمل کا سوال کون سا ہے؟ تینوں سوال کون سے ہیں؟ عقیدے کے ہیں۔ ہم سے بنیادی غلطی یہی ہوئی کہ عقیدے کی محنت چھوڑی، عمل پہ رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب خلل آیا تو ارتداد لے کے آئے۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ ہم عقیدے کی محنت پر لوٹ رہے ہیں اور مکاتب میں یہ کرنا چاہیے۔ عقیدے کی اہمیت سمجھا رہا ہوں تو سمجھو۔ ایسی بھی غلطیاں کرتے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ہے، حالانکہ وہ اسلام نہیں، اسی پہ چکا لگا تھا۔ یہی بات بری لگی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، صحیح بولنا، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے؟ سنا ہے؟ سنا ہے نہیں سنا؟ کیا بولتے ہیں؟ نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ ہاں، یہ کفر ہے تمہارا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ نے جس نبی کو ایک مرتبہ نبی بنایا پھر اس سے نبوت واپس نہیں لیتا۔ یہ تو پیروں کے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں پیر ہوتے ہیں، ہم لوگ پیر خود ہیں۔ تو پیر صاحب ہوتے ہیں، مرید آیا، 40 دن تک بہت حضرت کرتا رہا، حضرت کے بھی دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ بھی حضرت ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ حضرت تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو خلافت دے دی، کچھ دنوں کے بعد گاؤں والے آئے، کہا کس کو خلیفہ بنایا ہے؟ وہ تو نہ نماز کا نہ روزے کا، غدار آدمی ہے۔ پھر پیر صاحب نے کہا ہم خلافت واپس لیتے ہیں۔
کیا سمجھ میں آیا؟ پیر صاحب کو دھوکہ ہو گیا تھا خلافت دینے میں، سامنے والے نے دھوکے سے خلافت لے لی تھی تو واپس لے لی خلافت۔ اللہ نبوت دیتا ہے، انتخاب اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی سے کوئی کہے کہ اللہ نے نبوت واپس لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا سے غلطی ہوئی۔ اس لیے جس کو ایک وقت نبوت دے دی وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے، لیکن اس کی نبوت کا زمانہ اور علاقہ طے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے تھے تب بھی نبی تھے، جب آئیں گے تب بھی نبی ہوں گے، لیکن جس زمانے میں اپنی نبوت کی دعوت دینی تھی دے چکے، وہ زمانہ پورا ہو گیا۔ اب جب آئیں گے تب بھی نبی ہوں گے، نبوت ان سے ختم نہیں ہوئی ہوگی، پرانی نبوت کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن عمل کریں گے حضور کی شریعت پر۔ اس اعتبار سے امتی ہوں گے، مگر یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے یہ غلط ہے۔ نبوت نہیں ختم ہوگی۔ ينزل نبيا لا برسالت مستقلہ، آئیں گے تب بھی نبی ہوں گے، مستقل رسالت نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ چور ہوتے ہیں، کچھ لوگ چور ہوتے ہیں اور وہ چوری کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ چور ہوتے ہیں اور وہ چوری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ مجھ کو نبوت ملی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسی عقیدے کا سہارا لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے مگر ان کی وفات ہو گئی، ان کی جگہ میں آیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسیح ہوں اور نہیں مہدی بھی۔ یہی دعویٰ شکیل ابن حنیف کا، یہی دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کا، یہی دعویٰ مہدی جون پوری کا، سب کے ایسے ہی دعوے ہیں۔ اب ایک آخری بات اسی پر کہوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا، خوب توجہ سے سننا اس کو۔ ایک مرتبہ یہی بات میں نے دھولیا میں بھی کہی تھی اور پھر سورت بھی کہی، علماء کا مجمع تھا اور یہ سوال جب مجھ سے ہوا تو میں نے کہا کہ ناندیڑ بھی کہا تو وہ ہمارے بڑے مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ لکھوا دیجئے اس کو۔ شکیل ابن حنیف کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، پھر ہم کو کافر کیوں کہتے؟ مرزا کے لوگ بھی یہی کہتے اور بھی لوگ یہی کہتے۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے ابھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی یا نہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ وہ آئیں گے تو زندہ رکھنا مارنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اس نے کہا وہ آئیں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ کون وفات دینے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو فضول سی بات ہے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ تھوڑی نہ ہے کہ اس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اس کا الگ ہے، کمیونیکیشن نہیں ہو پایا، اس نے غلطی سے عمل کر دیا۔ سارا اختیار اللہ کے پاس۔ اللہ نے کہا وہ آئیں گے تو آئیں گے۔ اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی، ان کی جگہ مجھ کو عیسیٰ بنایا گیا ہے، تو شکیل پیدا کب ہوا؟ ادھر پیدا ہوا، 40-50 سال پہلے پیدا ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی تو وہ زندہ تھا؟ نہیں۔ اب جب وہ پیدا ہوا پھر کہتا ہے مجھے نبوت ملی، تو حضور سے پہلے ملی یا حضور کے بعد ملی؟ جو حضور کے بعد نبوت ملنے کی بات کرے وہ اجرائے نبوت کا قائل ہے، کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر جو دلیل عرض کرتا ہوں اس کو سنو اور طبیعت خوش کر لو۔ میں نے سرنامے میں ایک آیت پڑھی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں آپ سے پوچھوں حضور کو معراج ہوئی تھی، آیت کون سی ہے؟ یہ والی، یہ نہیں ہے، یہ معراج کا تذکرہ نہیں ہے۔
گھبرا کے میرا منہ نہ دیکھو. سفر کے دو حصے ہیں حضور کے، ایک سفر اسراء ہے اور ایک ہے سفر معراج. ایک ہی رات میں دونوں ہوئے تھے. اسراء کا سفر الگ ہے، معراج کا سفر الگ ہے. معراج عروج سے بنا ہوا ہے، بلندی کی طرف چڑھنے کے معنی میں ہوتا ہے، وہ سفر الگ ہے. اسراء کا سفر، اسراء کے معنی رات میں لے جانے کے ہوتے ہیں، رات چلنے کے ہوتے ہیں. راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا، یہ الگ سفر تھا. حضور کا ایک سفر مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک ہوا ہے، یہ سفر اسراء ہے. اور ایک ہے سفر معراج جو مسجد الاقصیٰ سے آسمانوں کی طرف ہوا تھا. صحیح ہے، یہاں تک مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بابرکت جگہ کون سی تھی؟ جی بابا، سب سے زیادہ بابرکت جگہ وہی ہے جہاں حضور خود ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ بابرکت جگہ وہ جہاں حضور لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، آپ کے ہونے سے مکہ مکرمہ اور آپ کے تشریف لے جانے سے مدینہ منورہ، آپ کے آنے سے مدینہ کی ساری چیزیں روشن ہو گئی. حضرت انس بیان کرتے ہیں یہ تو آپ کی شخصیت ہے. جہاں جائے جیسے ایک سوال ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت پانی کون سا؟ آب زمزم. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، دو مرتبہ اور ایسے سر سے شہدا ہے. سب سے زیادہ بابرکت پانی کون سا؟ آب زمزم. نکلا کیسے تھا؟ کیسے؟ ایڑی سے. صحیح ہے نا؟ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تھی اس لیے پانی نکلا تھا. قیامت تک وقت ہے، کوئی حدیث اگر ایسی مل جائے گی کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تھی تو نکلا تھا، لا کے بتائیے گا. یہ ضرور واقعہ ہے کہ وہ پیاس کی شدت سے اپنے پیر رگڑ رہے ہیں، لیکن حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کا چشمہ ان کی پیاس کو دیکھتے ہوئے جب اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور انہوں نے اپنا پر مارا تو اس پر مارنے سے زمزم کا چشمہ نکلا. ہم لوگ تو کچھ بھی لے کے چلتے رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوا. چاند کا دو ٹکڑے ہونا حضور کا معجزہ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن انگلی کا اشارہ کہاں ہے وہ بتائیے. آپ نے اشارہ کیا آدھا ادھر آتا ادھر، پوری نعتیں بنی ہوئی. حدیث مانگیے، معجزہ ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس کی وہ کیفیت جو لوگوں نے بنائی ہے وہ نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ سب سے زیادہ بابرکت پانی وہ ہے جو رسول اللہ کی انگلیوں کے درمیان سے نکلا تھا. معلوم؟ بخاری میں پڑھیے گا، بخاری نے باقاعدہ ماہ مبارک کا باب قائم کیا ہے اور اس میں راوی بیان کرتے کہ 1400 کے لگ بھگ ہم تھے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وضو کو پانی نہیں ہے. آپ نے تھوڑا سا پانی جو تھا وہ منگوایا اور منگانے کے بعد اس برتن کو رکھا، اپنا ہاتھ اس میں رکھا. راوی کہتے کہ صاحب میں نے دیکھا پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کے نکلتا ہے، زور سے نکلتا ہے. آپ نے بلایا لوگوں کو کہ آؤ اور آ کے وضو کرو، اپنی اپنی ضرورت کے لیے لے لو. لوگ آئے، پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، بھر کے رکھ بھی دیا. راوی کہتے کہ میں نے دیکھ لیا تھا صاحب نے، میں نے سمجھ لیا کہ ایسی برکت کی چیز اور نصیب ہونے کی نہیں، تو جتنا پی سکتا تھا اتنا پی لیا. یہ تو اپنا عقیدہ ہے کہ آپ سے جو چیز وابستہ اس سے زیادہ بابرکت دوسری شے اس کائنات میں. تو سب سے زیادہ بابرکت جگہ تو وہ تھی کہ جہاں آپ خود تھے وہیں سے معراج ہو جاتی، کوئی مشکل نہیں تھا.
پھر یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جا کے ایک بابرکت علاقے میں پہنچایا، کیا معنی ہے؟ سفر اسراء کی حکمتیں الگ ہیں، معراج کی الگ ہے۔ معراج سورہ نجم میں بیان ہوئی ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ ایک الگ چیز ہے، معراج الگ ہے۔ تو یہ حضور کو ایک لغو کام کرتے نہیں، خود امت کو تعلیم دی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی لا یعنی کام چھوڑ دے، تو پھر کیوں، پھر یہ سفر کیوں؟ اب سن لیجئے اور آج یہ نقطہ اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ سمجھ میں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو تھی، مگر اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ان میں کوئی نبی نہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو لا کے ان کی اماں کے ساتھ حضرت ہاجر یا ہاجرہ، نہیں ہاجرہ نہیں، یہ تو ہم لوگوں نے بنایا، ہاں، تو ان کی والدہ کے ساتھ لا کے چھوڑ دیا مکہ مکرمہ میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تو اسماعیل علیہ السلام تو مکہ مکرمہ میں رہے، اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ میں فلسطین کے علاقے میں وہیں پلے بڑھے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام ہے، وہ من وراء اسحاق یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک نام جانتے ہو کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل۔ کیا نام ہے؟ اسرائیل۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، چوتھے پارے کے بالکل شروع میں دیکھو، اسرائیل علی نفسی، ان کا یہ نام قرآن نے خود نقل کیا ہے، تو اسرائیل تھا، ان کی اولاد بنو اسرائیل، ان کی اولاد بنو اسرائیل، انبیاء کا سارا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور سب بنو اسرائیل، حضرت اسحاق سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سارے انبیاء چلے آئے۔ اسی کا ذوق ہوا تھا یہودیوں کو کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی اور نہیں، اور جب مدینہ کے یہودیوں نے حضور کو دیکھا بھی، تب بھی اکثر یہودیوں کو یہی حسد تھا اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ حضور کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود واقعہ بیان کیا ہے، خود وہ یہودی سردار ہوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی، کہنے لگی کہ ایک دن میرے باپ کے پاس میرے چچا ہے، بعد میں حضور کی خدمت میں آئی ہے، وہ آئی اور کہنے لگی کہ حضور وہ ایک دن میرے چچا آئے، اور آ کے کہنے لگے جب آپ شروع میں آئے تھے، ابتدا میں بالکل مدینہ طیبہ، یہ خیبر کے علاقے کے لوگ ہیں، تو کہا کہ اب یہ آدمی ہمارے علاقے میں آ گیا ہے، ہم کو اپنی قوم کو جواب دینا پڑے گا، تو ہم کو کچھ تو تیاری کرنی پڑے گی۔ تو میرے باپ نے چچا سے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ میرے چچا گئے، آپ کو دیکھا، علامات سمجھی جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، سب کو دیکھا، واپس آئے۔ میرے باپ نے مجھ کو کمرے سے باہر کر دیا، کہنے لگی میرے لیے تعجب کی چیز تھی، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں تھا، کمرے سے باہر کر دیا، تو میں نے بھی چھپ کے سننا شروع کیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے باپ نے میرے چچا سے پوچھا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں، کیا یہ وہی آخری نبی ہے جو آنے والا تھا؟ تو میرے چچا نے کہا کہ نعم ہوا، ہاں یہ وہی ہے، وہی ہے آخری نبی، لیکن آیا کدھر تھا؟ آیا بنو اسرائیل میں نہیں ہے، بنو اسماعیل میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان لوگوں نے جب چچا نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے یہ وہی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو ہوئی ابن اخطب نے کہا تھا عداوتہ ما حیینا، جب تک جیئیں گے، جب تک اس سے دشمنی رکھیں گے، مانیں گے نہیں اس کو۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ حسد تھا یہود کو، بنو اسرائیل کو، اس لیے کہ بنو اسرائیل کے سارے انبیاء ایک، بنو اسماعیل کا ایک اکیلا ایک، سب پر افضلیت اور فوقیت رکھتا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اسی لیے سفر اسراء کروایا گیا، آپ کو مسجد الحرام سے لے جایا گیا مسجد الاقصی، تاکہ یہ علامت قائم کر دی جائے کہ اب سارے انبیاء کا جو قبلہ مسجد الاقصی تھا وہاں سے قبلہ بدلے گا اور مسجد الحرام کی طرف آئے گا، اور اب نبوت منتقل ہوگی بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف، اور امامت کبریٰ اب خاندان اسماعیلی میں آئے گی۔ اور اب وہ نقطہ سن لیجئے، سارے انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا، آپ کو آگے امام بنایا، امامت کروا دی، اس دن تک جتنے تھے سب جو مسجد میں موجود تھے سب پہ ہمارا ایمان، جو مسجد میں اس دن نہیں تھا وہ دجال ہے۔ شکیل تحریر سلطان جی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آخری بات سنو اسی کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے ایک محل بنایا، محل کی ساری دیواریں خوب خوبصورت سبھی نے اپنی جگہ، ایک جگہ ایک اینٹ نہیں لگائی، لوگ آئے دیکھ رہے ہیں سب کچھ اور کہتے ہیں یہ ایک اینٹ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گھر نبوت کا گھر ہے، وہ گھر نبوت کا گھر ہے، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب اس کے بعد مزید کوئی اینٹ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ بعد میں آیا وہ نبوت کے گھر میں نہیں، وہ عتی کرمن پہ ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ عتی کرمن پہ، اس کی کوئی قانونی حیثیت، جھوٹا ہے دجال۔ اپنے بچوں کا عقیدہ ٹھیک رکھیے، اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیے۔ قابل مبارکباد ہے وہ علماء جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔